اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید، یہ 3 ابواب میں تفصیلاً بیان ہوا۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 176 تک ہے اور دوسرے حصے کا مضمون ہے، مقصد ہے اثبات الرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو شبہات اور اعتراضات دفع کرنے کے ذریعے، ان کے جوابات دینے کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا حق اور سچ پیغمبر ہے۔ یہاں تک ہم نے 5 اعتراضات اور ان کے جوابات پڑھے ہیں۔ آج کے درس میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جی اس میں مبلغ کی تسلی کے لیے، جی اس میں التسلیۃ للمبلغ، مبلغ کی تسلی کے لیے ایک بات ذکر کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے مخالفین وہ بھی متفق نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی آپس میں مختلف ہیں اور وہ ایک نہیں ہیں۔ یعنی ہمیشہ اگر آپ کو بعض مخالفین جو ہیں وہ، یعنی بہت ساری جماعتیں آپ کے خلاف کھڑی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں بظاہر وہ تمام آپ کے مخالفین ہوں گے، لیکن دل سے وہ بھی، یعنی جو چیز لوگوں کو جوڑنے والی ہے وہ ہے ایمان۔ جی ایمان ایک ایسا رشتہ ہے جو مختلف طبیعت والے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، اسی لیے ایمان کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو، یاد رکھیں وہ آپس میں کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ مبلغ کی تسلی کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بظاہر آپ کو آپ کے مخالفین متحد نظر آتے ہیں، لیکن وہ آپس میں ایک نہیں ہے، بلکہ آپ تسلی رکھیں آپ کے مخالفین بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تسلی کے لیے ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، یعنی آگے کون کہتا ہے؟ یہود و نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا من کان ہودن، مگر وہ جو یہودی ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے اور بعینہ ہی یہی دعویٰ نصارہ کا بھی ہے۔ لن يدخل الجنت الا من کان نصارى، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو نصرانی ہے۔ ٹھیک ہے، جو نصرانی ہے وہی داخل ہوگا۔ کہ تلک امانیہم، تلک امانیہم، تلک امانیہم، اس میں 2 احتمالات ہیں۔ یہ ان کی آرزویں ہیں، یا تو ماقبل میں جو مقولہ ان کا ذکر ہوا، یہ تلک اسی مقولے کی طرف راجع ہے کہ تلک المقولۃ، یہ امانیہم، یہ جو مقولہ ہے یہی ان کی آرزویں ہیں، یعنی مطلب یہ کہ یہ صرف ان کی آرزو اور خواہش ہے۔ ٹھیک ہے کہ جنت وہ صرف ہمارا ہی ٹھیکہ ہے، اور جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور جنت میں صرف نصرانی جائیں گے، یہ ان کی آرزو ہیں۔ امانی امنیتن کی جمع ہے، اور امنیہ آرزو کو کہتے ہیں، تمنا بھی اسی سے ہے۔ تلک امانیہم، دوسرا معنی یہاں پہ یہ قاضی بیضاوی نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ تلک امانیہم کی اشارۃ الی الامانی المذکورہ، قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی میں کہتے ہیں کہ تل قبل میں جتنی ان کی آرزویں وہ ذکر ہوئی، تلکا میں اشارہ ان تمام آرزوؤں کی جانب ہے کہ ان کی ایک آرزو کیا تھی، یہ آیت نمبر 105 میں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہ تو اہل کتاب اور نہ مشرکین یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ایمان والوں پر ان کے رب کی جانب سے خیر نازل ہو۔ کیا مطلب؟ یہ ان کی آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی، بلکہ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہے۔ دوسری آرزو ان کی ذکر ہوئی یہ آیت نمبر 108 میں، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ان کی آرزو ہے کہ تمہیں ایمان سے کفر کی جانب پھیر لیں، پلٹ لیں۔ اور تیسری آرزو وہ یہ ہے کہ جنت میں ان کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام آرزوؤں کی جانب اشارہ ہے۔ تو یا تو تلکا میں اشارہ جو آیت میں ان کی آرزو ہے کہ جنت میں ان کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا، یا تو صرف اس آرزو کی جانب اشارہ ہے، اور یا ما قبل میں جو یہ تمام امانی اور آرزویں ان کی ذکر ہوئی ان تمام کی جانب اشارہ ہے۔ یہ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی آرزویں۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، ہاتو برہانکم، لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، لے آؤ دلیل تمہاری، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین فی دعواکم، کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ، یعنی اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کرو کہ اللہ نے کہاں پہ یہ کہا ہے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا، کہ اللہ نے کہاں پہ یہ کہا ہے کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہوگا اور نصرانی داخل ہوگا۔ یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین سے ایک قاعدہ کلیہ یہ معلوم ہوا۔ قرآن مجید نے اس آیت میں یہ ایک کلی قاعدہ، ایک اصول بتایا کہ دلیل جو ہے وہ مدعی پر ہے۔ دلیل کس پر ہے؟ مدعی پر۔ جیسے حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی، دلیل بینہ یہ مدعی پر ہے، دعویٰ کرنے والے پر ہے۔ والیمین علی من انکر، اور منکر پر، انکار کرنے والے پر قسم ہے۔ اب ان کا دعویٰ کیا تھا یہودیوں اور نصرانیوں کا؟ کہ جنت میں ہمارے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ۔ یہود اور نصارہ اس بات کے مدعی تھے کہ جنت میں صرف وہ ہی داخل ہوں گے۔ قرآن مجید نے ان سے دلیل پیش کرنے کا مطالبہ کیا کہ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر اس شخص سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا جو ایک عمل کرتا ہے اور اسے مثلا جو ایک بدعت کرتا ہے اور اس کو کار ثواب بھی سمجھتا ہے۔ جیسے مثلا اس محرم میں کتنے خرافات ہوتے ہیں، جو چیزیں ثابت ہیں شریعت سے وہ تو ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا محرم میں 9 اور 10 کو جو روزہ ہے شریعت سے ثابت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کربلا کے واقعے کے ساتھ وہ دین پورا ہو چکا تھا، اور اس کے سالوں سال بعد یعنی 60 ہجری کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے 40-50 سال وہ گزر چکے تھے، ٹھیک ہے، وہی مکمل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ خلافت راشدہ کا دور جو ہے وہ بھی گزر چکا تھا، ٹھیک ہے۔
یہ تو محرم کے روزوں کا تعلق کربلا کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے۔ یہ کربلا کے مثلا یہ اس مہینے میں لوگ جو دیگیں چڑھاتے ہیں اور لوگ جو مختلف قسم کی یہ اعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے کر رہے ہیں، قرآن اس کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے، حدیث کا کیا حکم ہے، یا پھر محرم کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ یہ عید اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، آپ لوگ یہ عید جو مناتے ہیں سرکاری طور پہ اور اسے پھر کار ثواب سمجھتے ہیں، دلیل بتائیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی منایا ہے، خلفائے راشدین نے کبھی منایا ہے؟ تو لوگوں سے آپ یہ دلیل سنیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ آپ بتائیں کہ اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے کہاں منع کیا ہے، منع کہاں کیا ہے؟ یاد رکھیں اسی سے آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جاہل نہیں سمجھتا، کیونکہ جو شخص جس بات کا مدعی ہے کہ عید میلاد النبی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، اور دلیل کس پر ہے؟ مدعی پر ہے، دعویٰ کرنے والے پر ہے۔ کیا یہود و نصارہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ یہاں پہ اس مقام میں یہودی کہتے تھے کہ جنت میں ہم داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم داخل ہوں گے، کہ اب قرآن نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہود اور نصارہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاؤ یہ کہاں پہ لکھا ہے اللہ نے کہ جنت میں یہودی نہیں جائے گا یا جنت میں نصرانی نہیں جائے گا، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تم یہ بتاؤ کہ جنت میں یہودی اور نصرانی نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیں جو شخص جس بات کا دعویٰ کرتا ہے دلیل پیش کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ یہاں پہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف نصرانی۔ اسی طرح جو شخص کہتا ہے کہ عید میلاد النبی ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، اجر ملتا ہے اس پر، دلیل کا مطالبہ اس شخص سے کیا جائے گا۔ بتاؤ یہ قرآن میں اللہ نے کہاں پہ ذکر کیا ہے؟ تو پھر قرآن سے بھی وہ آیات کے جس میں کہیں پہ آ جائے کہ خوشی مناؤ، تو ایسے ایک عمومی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ جو کہ اس باب میں واضح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر سے بتاؤ ان کی زندگی میں ان کی پیدائش کا دن کتنی مرتبہ آیا ہے، کبھی منایا ہے انہوں نے؟ اسی طرح خلفائے راشدین تم سے زیادہ عاشق رسول تھے، کبھی انہوں نے منایا ہے؟ یاد رکھیں ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہ اس پر سال کے 365 دن خوشی منانی چاہیے۔ وہ خوشی کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھو، خوشی مناؤ کہ اللہ نے، یہ اچھا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں مبعوث کیا تھا، اور آج اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج اگر ہم مومن ہیں، آج اگر ہم ایمان والے ہیں، تو دنیا میں اگر وہ تشریف نہ لائے ہوتے تو آج پتہ نہیں ہم کس کھائی اور کس اندھیرے میں پڑے ہوتے، آج ہمارے عقیدوں کا کیا حال ہوتا، پتہ نہیں آج ہم کتنے خداؤں کو پوچھتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہر وقت خوشی مناؤ۔ ہم اس ٹائم بھی اللہ کے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کی میلاد پر خوشی منانا ہے۔ اور سال میں کوئی خاص دن مقرر کرنا، یاد رکھیں سال میں کسی خاص دن کو عید کے لیے مقرر کرنا یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی دن کو مقرر کریں اور پھر اس دن میں آپ نوافل پڑھیں اور آپ پھر روزے رکھیں، اور یہ چیزیں یاد رکھیں یہ شریعت کا ڈومین ہے، یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا دائرہ اختیار ہے۔ انہوں نے کسی دن کو، حدیث مسلم کی حدیث میں آتا ہے لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ لقیام من بین اللیالی، جمعے کی رات کو یعنی شب جمعہ کو
تم لوگوں نے قیام کے لیے خاص نہیں کرنا، دیگر راتوں میں تم قیام نہیں کرتے ہو، صرف شب جمعہ کو تم قیام کرتے ہو، تم نے جمعے کی رات کو قیام کے لیے عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا۔ ولا تختصوا یوم الجمعۃ لصیام من بین الایام، اور جمعے کے دن کو تم لوگوں نے روزے کے لیے خاص نہیں کرنا۔ ہاں اگر ایک شخص روزے رکھتا ہے اور درمیان میں جمعے کا دن بھی آ جائے تو پھر کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کی عادت ہے، پہلے سے وہ روزے رکھ رہا ہے اور جمعے کا دن بھی اس میں آ گیا۔ ایک شخص روزانہ قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور جمعے کی رات بھی وہ قیام اس میں آ گیا تو اس میں کوئی لیکن ایک شخص دیگر راتوں میں عبادت نہیں کرتا، وہ صرف جمعے کی رات کو زیادہ ثواب کے لیے، یاد رکھیں یہ تخصیص کسی دن اور کسی رات کو دینا یہ اللہ کے پیغمبر کا اختیار، اللہ کا اختیار ہے، میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ نے خاص نہیں کی اسے کوئی اپنی طرف سے خاص قرار نہیں دے سکتا۔ اسی طرح شریعت میں مقدار ہے، نیکسٹ آیت میں یہ آ بھی جائے گا۔ تو یہاں پہ یہود و نصارہ چونکہ ایک بات کے مدعی تھے تو ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے جو شخص جو بھی عمل کرتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس میں سنت طریقہ بتا دیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو لوگ پوچھتے ہیں جی آپ اس کے منع ہونے کی دلیل بتا دیں۔ یاد رکھیں منکر وہ قسم کھاتا ہے، اور دلیل پیش کرنا یہ مدعی اور دعویٰ کرنے والے پہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ جب دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل کا پیش کرنا بھی آپ پر لازم ہے۔ میں تو منکر ہوں، میں تو ایک چیز سے انکار کر رہا ہوں کہ یہ بدعت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے پیغمبر لے آؤ اپنی دلیل ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں۔ بلا، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، اے لیسا کما قال الزاعمون، ابن جریر مانا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسا کہ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں، بلا ایسا نہیں ہے، اور بلا کیوں نہیں، من اسلم، یعنی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، تو قرآن نے اس دعوے کی تردید کی، بلا کیوں نہیں، یعنی جنت میں کیوں نہیں جائے گا۔ اب یہ آگے جنت میں جانے کے لیے قرآن نے دو شرائط ذکر کی ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے بھی تسلیم کیا، وجہہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یا مراد پوری ذات ہے، وجہ کا اطلاق ذات پہ ہوتا ہے یعنی پوری باڈی پہ، جس کسی نے تسلیم کیا، جس کسی نے منقاد کیا، ٹھیک ہے، اسلمہ تسلیم کرنا، انقیاد سبمیشن کو کہتے ہیں، سبمیشن یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ دینا اور دوسری کی مرضی کے تابع ہونا، جس کسی نے بھی سر خم تسلیم کیا، وجہہ اپنی ذات کو، للہ خاص اللہ کے لیے، جس کسی نے بھی اپنی ذات کو اللہ کے لیے تابع کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی ذات کو تسلیم کر دیا یعنی سرنڈر کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ حال ہے کہ اس حال میں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں، محسن کہ وہ سنت کی تابعداری کرنے والا ہو، محسن اس میں فاعل ہے، ابن کثیر مانا کرتے ہیں اے اتبع فیہ الرسول، اے اتبع فیہ الرسول، وہو محسن، اے یعنی متبع، متبع الرسول، اس حال میں کہ وہ متبع رسول ہو، رسول کی تابعداری کرنے والا ہو، وہو اے اتبع فیہ الرسول، اس حال میں کہ وہ رسول کی تابعداری کرنے والا ہو، کہ اللہ کو، اللہ کے لیے اپنی ذات کو بھی وہ تابع کر دے، اور اس حال میں کہ وہ رسول کی تابعداری کرنے والا بھی ہو، تو کیا اجر ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کا، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی
اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا آنے والے وقت کا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اسے اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت وہ اطمینان قلب ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن رہے۔ ابن کثیر نے یہاں پہ ایک تو وہ ہوا محسن کا معنی کیا ہے اے اتبع فیہ الرسول، کہ وہ رسول کی تابعداری کرنے والا ہو، اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے، ہر عمل مقبول کی، ہر مقبول عمل کی دو شرطیں ہیں، یعنی ہر عمل جو اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے اس کی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ انہوں نے آسان الفاظ میں اس آیت کا معنی ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ یہ استنباط انہوں نے وہ ہوا محسن سے کیا ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں پس اگر وہ عمل خالص تو ہو لیکن شریعت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا، تو قبول نہیں ہوگا، تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ ابن کثیر وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْطَيْن، ہر مقبول عمل کی دو شرطیں، احدہما ان یکون ثوابا خالصا للہ وحدہ، کہ وہ عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، والآخر ان یکون ثوابا موافقا للشریعہ، اور وہ شریعت کے موافق ہو۔ یہ قول اصل میں ابن کثیر نے جو ذکر کیا ہے، یہ قول اصل میں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد فضیل ابن عیاس کا ہے۔ عیاز عین کے زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، فضیل ابن عیاس کا ہے، عیاز آخر میں ضاد ہے۔ فضیل ابن عیاز یہ 187 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 105 میں پیدا ہوئے ہیں، اور 187 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں من اسلم وجہہ للہ اے اخلصہ وہو محسن واسوبہ، اسوبہ صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ خَالِصًا، پس اگر وہ عمل خالص ہو یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، وَلَمْ يَكُنْ ثَوَابًا، ثواباً صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ ثواب نہ ہو، لم يقبل، قبول، آگے پھر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ثواب سے مراد کیا ہے۔ لم يقبل تو وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، اور اگر وہ ثواب ہو، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، لم يقبل تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں خالص کسے کہتے ہیں؟ والخالص اذا کان للہ، خالص یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ثواب سے مراد کیا ہے؟ والثواب اذا کان علی السنہ، جب وہ سنت طریقے کے مطابق ہو۔ تو یاد رکھیں آسان الفاظ میں، من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی تابع کرے اپنی ذات کو، للہ خاص اللہ کے لیے، یعنی خاص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرے، اور دوسرا یہ وہ ہوا محسن، اور وہ سنت کے مطابق ہو اور وہ سنت کے تابع ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ہوگا ڈر اس پر آنے والے وقت کا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے۔ کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ مرتبہ اور یہ درجہ یہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا درجہ ہے، اللہ کے ولیوں کا۔ سورہ یونس ذرا دیکھ لیں، آیت نمبر 62 اور 63، سورہ یونس پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 62 اور 63، 62 اور 63، کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، آگاہ رہو، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، کوئی سویا نہ رہے،
آگاہ رہو، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے۔ یہ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کے ولی کی تعریف دیکھیں، الذین آمنوا، کہ اللہ کے ولی کی تعریف یہ نہیں کہی کہ اللہ کے ولی کی تعریف یہ ہوگی، پہلے اس تعریف کو پڑھ لیں کہ الذین آمنوا، اللہ کے اولیاء کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں آمنو، جو ایمان لائے، جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے، اور ہیں وہ متقی اور پرہیزگار۔ یہ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو مومن ہے اور جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ کہ اللہ کے ولی کی تعریف قرآن نے یہ نہیں کی کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، کہ اللہ کے ولی کی تعریف قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کی کرامات ہوتی ہیں، کہ اللہ کے ولی کی تعریف قرآن نے یہ نہیں کہی کہ وہ سطح سمندر کے اوپر چلتا پھرتا ہے، کہ اللہ کے ولی کی تعریف قرآن نے یہ نہیں کہی کہ وہ، جیسے آج کل مثلا بہت سارے ایسے پیر آپ دیکھیں گے کہ جو نہ تو بالکل نہاتے ہیں، ان کی بڑی بڑی یہ کیا ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، اور اس میں جوئیں جو ہیں وہ بالکل صراحتاً نظر آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ننگا ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ بڑا پونچا ہوا ہے۔ ہاں پونچا تو ہے، لیکن جہنم، یہ جنت میں پہنچا ہوا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ قرآن نے اللہ کے ولی کی تعریف کیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ کے اولیاء، ان پر نہ آنے والے وقت کا خوف ہوگا اور نہ وہ گزرے ہوئے وقت کے پیچھے غمگین ہوں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور کہتے ہیں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، لے آؤ تمہاری دلیل۔ یہ قرآن مجید کے ناموں میں ایک نام آ جائے گا سورہ النساء آیت نمبر 174 میں۔ قرآن کو اللہ نے برہان کہا ہے، قرآن برہان ہے، کہ اللہ کی کتاب برہان ہے، اللہ کی کتاب دلیل ہے۔ لے آؤ، قرآن سے کوئی دلیل پیش کرو، آسمانی کتاب سے کوئی دلیل پیش کرو، لے آؤ تمہاری دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں۔ بلا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں جنت میں داخل ہوگا؟ جنت میں جانے کے لیے کون سی شرائط ہے؟ یہ دو شرائط ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی تابع کرے، جو کوئی تسلیم کرے، وجہہ اپنی ذات کو، للہ خاص اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہو محسن، اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہو محسن، اور وہ پیغمبر کے تابع ہو، اور وہ پیغمبر کی تابعداری کرنے والا ہو۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی بھی جنت میں جائیں گے، آخری پیغمبر کے آنے کے بعد، آخری کتاب کے آنے کے بعد، کہ اگرچہ وہ اللہ کی تابعداری، انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے تابع کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کیا ہو، بھلے وہ اللہ کی اطاعت اور تابعداری کرنے والے ہوں اور وہ مخلصانہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہوں، لیکن دوسری شرط بھی جنت میں جانے کے لیے پوری کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ احسان ہے، وہ ہوا محسن، اور وہ پیغمبر کی تابعداری کرنے والا ہو، آخری پیغمبر پر وہ ایمان لائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے سامنے تورات کے اوراق پڑھے، اور رسول اللہ کے چہرے انور کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوا، سرخ پڑا۔ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ کہ الا ترى الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو تم نہیں دیکھ رہے؟ اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ بالکل ان کا چہرہ ایسا سرخ ہوا، صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر کو غصہ آتا تو
گویا کہ کسی نے انار کا رس جو ہے ان کے چہرے پہ وہ نچوڑا ہوتا، اتنا غصہ شدید ہوتے. اور پھر انہوں نے فوراً یہ کلمات کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا، عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو بغیر میری تابعداری کرنے کے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی میری تابعداری کرنے پر وہ مجبور ہوتا. تو جب حضرت موسیٰ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کی پیغمبر کی تابعداری پہ مجبور ہوتے تو کوئی یہودی اور کوئی نصرانی جو ہے وہ کہاں پہ وہ مومن کہلا سکتا ہے. اسی لیے وہ محسن، اور وہ پیغمبر کی تابعداری کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی ڈر ہوگا ان پر آنے والے وقت کا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.